میرے دین کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ پیشن گوئیوں سے برآمد ہونے والا بہائی فتنہ۔ اسی پیشن گوئی سے ایک دوسری بڑی مصیبت یہ کھڑی ہوئی کہ ایک مستقل نیا مذہب اور الگ دین وجود میں آیا جس کو بابیہ یا بہائی کہتے ہیں۔ اس فرقے کے لوگوں نے اس پیشن گوئی کو موقع سمجھ کر یہ دعویٰ کر دیا کہ ملر کی یہ پیشن گوئی اپنی تمام تر متعلقات کے ساتھ درست تھی، اور بائبل کے باب دانیال میں کی گئی پیشن گوئی در حقیقت اپنے امام کے بارے میں تھی، جن کو یہ فرقہ باب کہتے ہیں۔ اسی سال 1844 ماہ اکتوبر میں اس فرقے کی دعوت سے عوام متاثر ہوئے اور یوں لوگوں میں یہ فرقہ پھیل گیا۔ ابجد کے ذریعے نصوص کے احتمالات کا تعین، نیکفالی کا ذریعہ۔ اس رسالے میں شیخ صادق مغلس نے جو پیشن گوئیاں کی ہے وہ مذکورہ بالا خرافات، تخمینوں، اندازوں اور مستقبل میں ہونے والے قطعی یقینی اطلاعات کی طرح نہیں ہے، اور نہ ہی قرب قیامت کی نصوص کی تفسیر باطنی ہے، بلکہ اس تحقیق کی حیثیت نصوص میں ذکر کردہ علامات کی روشنی میں آنے والی خلافت کے لیے بطور نیک فالی ایک اچھی توقع اور احتمالی صورت کا ضمنی تعین ہے۔ ہاں، البتہ قارئین کو ابجد کے اعداد کی روشنی میں لی گئی توقعات کو دیکھنے کے بعد یہ حیرانگی اور تعجب ضرور ہوگی کہ شیخ نے ان نتائج کو نہایت تتبع، تالاش اور مشکل کھٹن مراحل سے گزر کر حاصل کیا ہوگا۔ تاہم ہم نے بارہا اس پر تجربہ کیا ہے کہ بسا اوقات کئی کام درست نیت، صحیح اعتقاد اور اصول کے مطابق شروع کیے جاتے ہیں، جن کا آغاز شریعت کے مقررہ کردہ قواعد و ضوابط کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہی امور جب عوام میں شائع ہوتے ہیں تو ان میں غلو، افراط و تفریط اور متعینہ حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عام لوگ نہ تو ان کاموں میں اپنے مقرر کردہ قواعد و ضوابط کو درخور اعتراض سمجھتے ہیں اور نہ ہی ان شرائط کی اتباع کرتے ہیں۔ رفتہ رفتہ انہی نیک کاموں کے حقیقی معنی و مفہوم میں تبدیلی کر کے ضمنی امور کو قطعی اور یقینی سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر ان کاموں سے ایسی باتیں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کی دین میں کوئی اصل نہیں ہوتی، اور یوں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ فصل سوم، حتمی تعین وقت کی تحدید اور وقتی تقاضوں سے بے خبری ایک فتنہ۔ اس وجہ سے قارئین کو دوران مطالعہ در ذیل چند باتیں ملحوظ رکھنے کی تاکید کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اعداد کے ذریعے علامات قیامت سے متعلق نصوص کے بارے میں ان احتمالات کو نیکفالی اور توقعات کے درجے سے زیادہ حیثیت نہ دینی چاہیے، اور نہ ہی یقین یا یقین سے ملتی جلتی ظن غالب وغیرہ کے مرتبہ تک پہنچ جائے، کیونکہ ایسا کرنا غلو، افراط و تفریط اور بے شمار مفاسد کا ذریعہ اور کئی خرابیوں کا سرغنہ بن سکتا ہے۔ یہاں پر اس کتاب کے محقق ڈاکٹر مفتی ثناء اللہ صاحب حفظہ اللہ شید گڑھوٹ کو لکھتے ہیں کہ فتن سے متعلقہ روایات کی تطبیق کے اصول حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ کے کلام میں حدیث و قرآن میں جو قصص و واقعات بیان کیے گئے ہیں، خواہ وہ گزشتہ زمانے کے متعلق ہو یا آئندہ سے، ان کا اسلوب بیان تاریخی کتابوں کا سا نہیں، بلکہ حسب مناسبت مقام ان کا ایک ایک ٹکڑا متفرق طور پر ذکر میں آ گیا ہے۔ پھر جب ان سب ٹکڑوں کو جوڑا جاتا ہے تو بعض مقامات پر کبھی اس کی کوئی درمیانی کڑی نہیں ملتی، کہیں ان کی ترتیب میں شک و شبہ رہ جاتا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر بعض خام طبائیں تو اصل واقعے کے ثبوت ہی سے دستبردار ہو جاتی ہیں، حالانکہ غور یہ کرنا چاہیے کہ جب قرآن و حدیث کا اسلوب بیان ہی وہ نہیں جو آج ہماری تصانیف کا ہے، تو پھر حدیثوں میں اس کو تلاش ہی کیوں کیا جائے؟ نیز جب ان متفرق ٹکڑوں کی ترتیب صاحب شریعت نے خود بیان ہی نہیں فرمائی تو اس کو صاحب شریعت کے سر کیوں رکھ دیا جائے؟ لہٰذا اگر اپنی جانب سے کوئی ترتیب قائم کر لی گئی ہے تو اس پر جزم کیوں کیا جائے؟ ہو سکتا ہے کہ جو ترتیب ہم نے اپنے ذہن سے قائم کی ہے حقیقت اس کے خلاف ہو۔ اس قسم کے اور بھی بہت سے امور ہیں
جو قرآنی اور حدیثی قصص میں تشنا نظر آئے ہیں۔ اس لیے یہاں جو قدم اپنی رائے سے اٹھایا جائے اس کو کتاب و سنت کے سر رکھ دینا ایک خطرناک اقدام ہے، اور اس ابہام کی وجہ سے اصل واقعہ ہی کا انکار کر ڈالنا یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔